بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 47 سبق نمبر 47 ہے اور آج کے سبق میں ہم ڈسکس کریں گے معراج کا واقعہ۔ آپ حضرات درود شریف کا اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اور دوسرا، اس سبق کو اہمیت کے ساتھ سنیں، اس کی دعوت دیں، اس کے پیغام کو عام کریں اور اس کو ایک مشن کے طور پر لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی کے، ترقی کے اور دنیا میں عروج اور سرخروئی کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ معراج کے واقعے سے متعلق ہے۔ یہ بات ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ دو طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے وہ سفر جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہوا، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے وہ سفر جو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف ہوا۔ اس سے پہلے جو ہمارے دو اسباق ہوئے ہیں، سبق نمبر 45 اور سبق نمبر 46، اس کے اندر ہم نے اسراء پر بات کی اور پھر اس پر بات کی کہ اسراء کے واقعے سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم معراج کے واقعے پر بات کریں گے۔ معراج کا واقعہ کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، اور انشاءاللہ پھر اس سے اگلے سبق میں اس سے جو حاصل ہونے والے اسباق ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ معراج کا واقعہ، معراج کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آسمانوں کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ بیت المقدس سے شروع ہوا ہے۔ اور بیت المقدس سے یہ سفر کیسے شروع ہوا، کس سواری پر شروع ہوا، اس میں ہمیں دو طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف کا جو سفر تھا وہ بھی اسی براق سواری پر تھا جس براق سواری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی جو تفصیلی حدیث ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک جانور، ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی اور سفید رنگ کی تھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی، اور اسی حدیث میں آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ مجھے حضرت جبریل لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچا دیا۔ اب اس میں اس چیز کی صراحت نہیں ہے، باقاعدہ وضاحت نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس سے معراج کا سفر یہ براق سواری پہ کیا تھا، لیکن اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچ میں تفصیل نہیں بتائی کہ بھائی میں بیت المقدس تک براق پر گیا اور بیت المقدس سے آسمان پر کسی اور ذریعے سے گیا، اس کی تفصیل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر براق پر ہوا تھا۔ دوسرا جو قول ہے، اور یہ وہ قول ہے جس کو اکثر محدثین نے، سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے اس کو ذکر کیا اور اس پہ ہمیں روایات بھی ملتی ہیں، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک معراج لائی گئی۔ معراج کا جو اس کی جو لٹرل میننگز ہے نا، لفظی جو اس کا معنی ہے معراج کا، معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنے کا آلہ۔ جیسے سیڑھی ہے، سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھا جاتا ہے، سیڑھی کو بھی معراج کہہ سکتے ہیں۔ لفٹ ہے، لفٹ کے ذریعے اوپر چڑھا جاتا ہے تو لفٹ کو بھی معراج کہہ سکتے ہیں۔ ایلیویٹر ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے اوپر چڑھا جائے اس کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سیڑھی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے جو جنت کے زمرد اور زبرجد سے بنی ہوئی تھی، یعنی جنت کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کے بعد میرے پاس معراج لایا گیا۔
معراج میں نے بتایا کہ معراج کا مطلب اوپر چڑھنے کا کوئی بھی آلہ، وہ سیڑھی ہو، وہ لفٹ ہو، وہ کوئی ایلیویٹر ہو، کچھ بھی ہو، تو میرے پاس معراج لایا گیا، اور یہ وہ معراج ہے جس پر انسانوں کی روحیں آسمانوں کی طرف اٹھائی جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لم تر الخلائق احسن من المعراج، مخلوق نے معراج سے خوبصورت کوئی چیز دنیا میں نہیں دیکھی۔ اما رأیتم المیت حین یشق بصرہ طامحا الی السماء فانما یفعل ذلک عجبہ بہ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے میت کو نہیں دیکھا جس شخص کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کی جان نکالی جاتی ہے تو وہ آسمان کی طرف بڑے غور و شوق سے دیکھتا ہے، وہ اس معراج کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اسی معراج پر لے جایا گیا آسمانوں کی طرف، جس معراج پر انسانوں کی روحیں زمین سے آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی جو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وہ جو اوپر کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے، وہ اصل میں اسی معراج کی خوبصورتی میں کھویا ہوتا ہے جس کی طرف وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی یہ روایت نقل کی ہے، علامہ ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ کے اندر بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور علامہ ابن اسیر نے جو روایت نقل کی ہے اس میں انہوں نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ یہ جو معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائی گئی، اسی پر فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں، یعنی فرشتے جو زمین سے آسمانوں پہ جاتے ہیں وہ اسی معراج کے ذریعے آسمان کی طرف کا سفر کرتے ہیں۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس معراج کی جو اصل ہے، یعنی اس کا ایک سرا بیت المقدس کی اس مقدس چٹان میں ہے، اور اس کا دوسرا سرا آسمان سے ملا ہوا ہے۔ اسی روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت جبریل نے مجھے اٹھایا، اپنے پروں پر رکھا، اور مجھے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف لے کر چلتے چلے گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اسی قول کو ذکر کیا ہے، اور اسی کو انہوں نے ترجیح دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف کا جو سفر تھا وہ اس معراج کے ذریعے ہوا تھا۔ بہرحال یہ تو اتنی بات تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہے، اور یہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی کہ حضور کا یہ سفر معراج کے ذریعے تھا۔ وہ معراج کوئی سیڑھی ہو، وہ کوئی لفٹ ہو، وہ کوئی ایلیویٹر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو بہتر جانتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے، وہ کتنی سپیڈ میں جاتا ہے، جو بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ بہرحال اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوا زمین سے آسمانوں کا، اور اس سفر میں آپ نے بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، آپ کے بہت عجیب و غریب مشاہدات ہوئے، انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، آسمان پر مختلف مناظر دیکھے، جنت جہنم کو دیکھا، جہنم کے جو نگران مالک اس سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، سدرۃ المنتہا تک چلے گئے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد آگے کی تفصیل کہ آپ کو جنت کی نہریں دکھائی گئیں، حوض کوثر دکھایا گیا، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو پورا سفر ہے، اس سفر کو کہا جاتا ہے سفر معراج۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی جو روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل مجھے آسمانوں کی طرف لے کر چلے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے جس کو آسمان دنیا کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہلا آسمان، یعنی دنیا کے قریب جو سب سے پہلا آسمان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے آسمان دنیا کے پاس جب پہنچے تو فاستفتح جبریل، حضرت جبریل نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ تو آگے سے پوچھا گیا من ھذا، کون ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا میں جبریل ہوں۔ انہوں نے پوچھا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے پوچھا گیا وقد ارسل الیہ، کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبریل نے بتایا جی ہاں مجھے بھیجا گیا تھا۔ اس پر آگے سے آواز آئی مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کہ خوش آمدید، ویلکم، اور کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، یعنی پہلے آسمان پر۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا ھذا ابوک فسلم علیہ، یہ آپ کے والد ہیں، یعنی حضرت آدم ہیں، جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور آگے سے فرمایا
مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا، نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا استقبال ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ مرحبا واہلا بابنی نعم الابن انت، مرحبا واہلا بابنی نعم الابن انت، میرے بیٹے کو خوش آمدید، میرا بیٹا اپنے گھر آیا ہے، اپنی جگہ آیا ہے، نعم الابن انت، کتنے ہی پیارے بیٹے ہیں آپ۔ الکامل کی جو روایت ہے اس کے اندر کچھ مزید تفصیل بھی ہے پہلے آسمان کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم داخل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و شباہت حضور نے بتائی کہ میں نے ایک مکمل جسم اور مکمل صورت والے شخص کو دیکھا۔ ایک دروازہ ان کے دائیں جانب تھا جس سے خوشبودار ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، اور ایک دروازہ ان کے بائیں جانب تھا جس سے ایک بدبو اور تعفن اٹھ رہا تھا۔ جب وہ شخص دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگ جاتے، اور جب بائیں دروازے کی طرف دیکھتے تو رونے لگ جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ دونوں دروازے کیا ہیں؟ تو بتایا گیا یہ آپ کے والد آدم ہیں، دائیں جانب جنت کا دروازہ ہے۔ جب یہ اپنی اولاد میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد جنت میں جا رہی ہے، اور بائیں جانب جہنم کا دروازہ ہے۔ جب اپنی اولاد میں سے یہ کسی کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ویلکم کیا، مرحبا کہا، اور یہاں سے فارغ ہو کر حضور علیہ السلام کو لے کر حضرت جبریل دوسرے آسمان کی طرف چل پڑے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی سیم سچویشن، انہوں نے دروازہ کھولنے کا کہا، پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا بلانے کے لیے؟ حضرت جبریل نے کہا جی ہاں۔ آگے سے آواز آئی مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں۔ دروازہ کھلا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا وہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام یہ دونوں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا، فرمایا ھذا یحییٰ و عیسیٰ فسلم علیہما، یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو بھی سلام کیجئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، ان دونوں حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی کو مرحبا اور نیک نبی کو مرحبا۔ یہاں سے فارغ ہوئے، تیسرے آسمان کی طرف کا سفر شروع ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف چل پڑے، وہاں بھی دروازہ کھولنے کا کہا، پوچھا گیا کون؟ حضرت جبریل نے بتایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں بھیجا گیا تھا۔ آگے سے پھر وہی مرحبا، ویلکم، مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کہ خوش آمدید، ویلکم، مرحبا۔ دروازہ کھلا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا وہاں یوسف موجود تھے، اور آپ فرماتے ہیں یوسف کی شخصیت ایسی تھی کہ حسن و جمال میں لوگوں سے بالکل منفرد اور نمایاں تھے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا اذا هو قد اعطی شطر الحسن، کہ وہ ایسے تھے انسانوں کا آدھا حسن گویا انہی کو دے دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا یوسف، یہ یوسف ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور ویلکم کیا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی کو اور نیک نبی کو مرحبا۔ یہاں سے فارغ ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام چوتھے آسمان کی طرف لے کر روانہ ہو گئے۔ چوتھے آسمان کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ ان کی طرف بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبریل نے بتایا جی مجھے بھیجا گیا تھا۔ اس پر پھر وہی مرحبا کی آواز آئی کہ مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کہ خوش آمدید، ویلکم، مرحبا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دروازہ کھلا اور میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا ادریس، یہ ادریس ہیں، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے. حضور فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور آگے سے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا، ویلکم. یہاں ملاقات ہوئی، مزید آگے کی طرف روانہ ہوئے. پانچویں آسمان کی طرف لے کر روانہ ہوئے. وہاں پھر جب پہنچے پھر پوچھا گیا کون؟ بتایا جبریل. پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبریل نے بتایا جی بھیجا گیا تھا. انہوں نے دروازہ کھولا، مرحبا کہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ھذا ہارون فسلم علیہ، کہ یہ ہارون ہے، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں سے حضرت جبریل مجھے لے کر چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں بھی دروازہ کھولنے کا کہا. پوچھا گیا کون؟ بتایا جبریل. پوچھا کون آپ کے ساتھ ہیں؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبریل نے بتایا جی بھیجا گیا تھا. آواز آئی مرحبا بہ فنعم المجیء اجا. دروازہ کھلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا موسیٰ فسلم علیہ، یہ حضرت موسیٰ، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید میرے نیک بھائی کو اور نیک نبی کو، مرحبا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. پوچھا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں. ایک نبی کو اپنی امت کی کتنی فکر ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بنی اسرائیل کی کتنی فکر تھی جنہوں نے ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا، ستایا، پریشان کیا، لیکن وہ رو رہے ہیں اپنی امت کے غم میں. اور ساتھ ہی ہمارے لیے کتنے کمال اور فضیلت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا کہ جن کی امت پر انبیاء رش کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر وہ اس امت کے جنت میں جانے پر رش کر رہے ہیں کہ اس امت کی بہت بڑی تعداد جنت میں جائے گی. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب لم اظن ان یرفع علی احد، اے میرے رب میرا یہ خیال نہیں تھا کہ مجھ سے آگے کسی کو بڑھایا جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ان سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید آگے روانہ ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مجھے لے کر 7ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے. دروازہ کھلوانے کا کہا. پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا ہے؟ آگے سے بتایا جی بھیجا گیا ہے. انہوں نے کہا مرحبا بہ فنعم المجیء اجا، خوش آمدید، بہت اچھا، مبارک ہو آپ کا آنا. حضرت ابراہیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اندر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا ابوک فسلم علیہ، یہ آپ کے والد ہیں یعنی دادا ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، سلام کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا. انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، پاک اور نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو خوش آمدید، مرحبا. الکامل فی التاریخ کی جو روایت ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور وہاں کے ملاقات کی احوال کچھ تفصیل سے اس روایت میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وہاں ایک بزرگ یعنی بوڑھے شخص کو دیکھا جن کے بال سفید تھے، وہ جنت کے دروازے پر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے سفید اور چمکدار تھے جیسے سفید کاغذ قرطاس، اور کچھ لوگوں کے چہروں پر کچھ دھبے یا سیاہی سی تھی۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے چہروں پر سیاہی ہے وہ ایک نہر میں کودتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جب وہ باہر نکلے ان کے چہرے بھی ان دوسروں کی طرح سفید اور چمکدار اور روشن ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ تو بتایا گیا ابو کا ابراہیم، یہ آپ کے والد، آپ کے دادا، عربی میں دادا کو بھی اب کہا جاتا ہے، آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ الْبِيضُ الْوُجُوهُ قَوْمٌ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور یہ جو آپ کو چمکتے چہروں والے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شریک نہیں کیا، یعنی ایمان لے کر آئے لیکن ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ، اور یہ جن کے رنگ میں آپ کو تھوڑا سا دھبا، سیاہی پن، گرد و غبار، اٹے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں، فَقَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہیں لیکن اچھے اعمال کے ساتھ برے اعمال کو بھی خلط ملط کیا ہے۔ فَتَابُوا، انہوں نے توبہ کی، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو تمہیں لوگ ملیں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ نیک لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے، کوئی ظلم کوئی گناہ کیا نہیں، دوسرے وہ ایمان والے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، اعمال صالحہ بھی کیے، نیک کام بھی کیے، ساتھ ساتھ کچھ گناہوں والے کام بھی کیے، لیکن دل میں ایک توبہ اور اللہ کی طرف رجوع اور ایک ندامت تھی کہ یار مجھ سے یہ گناہ کا کام ہوا ہے۔ انہوں نے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس رجوع کو قبول کر کے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس روایت میں یہ بات بھی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک گھر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ بیت المعمور ہے، اور اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے، یعنی فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ جو فرشتہ بیت المعمور میں داخل ہو جائے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی، اس لیے کہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہیں فرشتے۔ اور الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیت المعمور میں باقاعدہ نماز بھی ادا فرمائی۔ اچھا، اب بیت المعمور کے بارے میں کچھ مختصر سا بتا دوں کہ بیت المعمور آسمان کے اوپر اور بالکل کعبۃ اللہ کے عین محاذات میں، یعنی کعبۃ اللہ یہاں پر ہے، بالکل اس کی سیدھ میں آسمان میں 7ویں آسمان پر یہ ایک گھر بنایا گیا ہے فرشتوں کی عبادت کے لیے، جیسے انسانوں کی عبادت کے لیے زمین پر بیت اللہ ہے، بالکل اس کی سیدھ میں آسمانوں پر بیت المعمور ہے، اور یہ اتنا اس کی سیدھ میں ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اس سے کوئی چیز گرائی جائے تو وہ ڈائریکٹ بیت اللہ کے اوپر گرے گی۔ اور یہ فرشتوں کا، آپ یہ کہہ لیں فرشتوں کا کعبہ ہے جس کا وہ طواف کرتے ہیں، جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب اس میں داخل ہو جائے اس کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، کہ قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی ہے۔ اور روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے پاس دیکھا تو وہاں آپ نے نماز بھی ادا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے جب میں بیت المعمور کے سامنے حاضر ہوا تو میرے سامنے 3 طرح کے گلاس لائے گئے، جام لائے گئے، شراب کا، دودھ کا اور شہد کا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دودھ کا گلاس لے لیا، اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہی الفطرۃ التی انت علیہا و امتک، کہ یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت قائم ہے،
یہ روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بیت المقدس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 پیالے پیش کیے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کے پیالے کو لیا اور شراب کے پیالے کو چھوڑ دیا، اور وہاں یہ روایت بھی موجود تھی، ہم پڑھ چکے کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے جو چیز اختیار کی یہ فطرت، دین فطرت ہے، اور آپ کو اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت عطا فرمایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اپنے آپ اور اپنا رخ بالکل اس دین حنیف کی طرف سیدھا کر دیجئے جو اللہ کی وہ فطرت ہے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے، تو محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پریکٹس آپ سے ایک سے زائد مرتبہ کروائی گئی، بیت المقدس کے پاس بھی یہ پریکٹس کروائی گئی ہو اور بیت المعمور کے پاس بھی پریکٹس کروائی گئی ہو، اور یہ اس امت کے لیے خوشخبری کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ یہ امت من حیث المجموع ایز اے ہول یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس امت کے لیے خوشی کی بات اس لیے کہ اس امت کا اکثر طبقہ بڑی تعداد میں، جیسے ہم جو روایت ہم نے پڑھی کہ انبیاء کی باقی امتوں کے ساتھ اگر کمپیئر کریں گے تو باقی انبیاء سے بہت زیادہ تعداد میں اس امت کے لوگ جنت میں جائیں گے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہم ان کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ان کی یہ برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھیں، پڑھیں، کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ سب برکتیں رحمتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ تو کم از کم درجے میں ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، اپنائیں، اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے کم از کم اللہ کو پیش تو کریں کہ اللہ ہمیں بھی جنت کا مستحق بنا دے۔ بہرحال یہ ساری تفصیل تھی اس بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات بھی کی، بیت المعمور کی زیارت بھی کی، بیت المعمور میں نماز بھی ادا کی، وہاں آپ کو پیالے بھی پیش کیے گئے، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مزید اوپر کی طرف روانہ ہوئے، یعنی 7ویں آسمان سے اوپر کی طرف روانہ ہوئے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس مقام تک لے گئے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ سدرہ عربی میں کہتے ہیں جو بیر کا درخت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سدرہ، اور منتہا عربی میں کہتے ہیں انتہا کو، اینڈ، اس کو عربی میں منتہا کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جب میں پہنچا ہوں، سدرۃ المنتہا کا لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ بالکل آخری بیر کا آخری درخت یا بالکل آخری مقام۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے جو پھل تھے وہ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مقام حجر، یہ ایک مقام جگہ کا نام ہے کہ جیسے وہاں کے مٹکے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اس کے پھل، یعنی ایک ایک بیر ایک ایک مٹکے کے جتنا تھا، اور اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے، یعنی ان کے پھل مٹکوں جیسے اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان جیسے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہذہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں آسمان سے جب آپ اوپر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا آپ پہنچے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا 6ٹھے آسمان پر ہے، جبکہ بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ تو ان دونوں روایات کو محدثین نے جمع اس طرح کیا ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ 6ٹھے آسمان میں ہیں، اور اس کی جو شاخیں ہیں یا جو اس کا سرا ہے وہ 7ویں آسمان سے اوپر تک ہے، اسی لیے اس کو یعنی یہ جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں تک اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں، اور جتنے فرشتے ہیں، عام جتنے فرشتے ہیں، یہ ان کی آخری ریچ جو ہوتی ہے وہ اسی تک ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ فرشتوں کی یا عام مخلوقات کی پہنچ کی آخری حد ہے کہ عام فرشتے اس کو کراس نہیں کر سکتے، یا ان کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ اس سے آگے نو گو ایریا ہے، یا ان کے لیے بارڈر لائن ہے کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں الشفاء میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اسی پر وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں جو زمین سے اوپر چڑھائی جاتی ہیں تو وہیں سے وصول کر لی جاتی ہیں، اور جو آسمان سے نیچے اتاری جاتی ہیں
وہیں سے وصول کر لی جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر انسانوں کے اعمال یہاں سے اوپر کی طرف گئے, سدرۃ المنتہا تک پہنچے, جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے, جس کا جو عمل لینا ہے, فرشتے وہاں سے وصول کر لیتے ہیں. اوپر عرش سے کوئی حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے, سدرۃ المنتہا پہ نازل ہوتا ہے, وہاں تک پہنچتا ہے. پھر جو عام فرشتے جن کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ اپنے ٹاسک لے کر, اپنی چیزیں لے کر وہاں سے دیگر جگہوں میں پھیل جاتے ہیں, روانہ ہو جاتے ہیں, جو بھی آرڈر ملتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منتہا ہے. منتہا کا مطلب نیچے سے جانے والی چیزیں بھی یہاں آ کر رک جاتی ہیں, اوپر سے آنے والی چیزیں بھی یہاں آ کر رک جاتی ہیں. جس نے وہاں سے جو آرڈر لینا ہوتا ہے, جو چیزیں لینی ہوتی ہے, وہاں سے وہ وصول کر لیتا ہے. روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ پہلے, جیسے اس روایت میں نے بتائی کہ وہ پہلے سدرۃ المنتہا پر نازل ہوتے ہیں, اور پھر یہاں سے جو کنسرن فرشتے ہوتے ہیں, متعلقہ فرشتے ہوتے ہیں, ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اور زمین سے آسمان جانے والے اعمال نامے وہ بھی فرشتے یہیں تک پہنچاتے ہیں. وہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اعمال کی پیشی ہوتی ہے, اور جو بھی اس کی صورت ہے اس کی ساری آگے کی کارروائی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. مسند احمد کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کا ذکر بھی کیا. بیت المعمور کا میں نے آپ کو بتایا, سدرۃ المنتہا کا ذکر بھی قرآن کریم میں اللہ نے کیا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا. کس کے پاس؟ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس, اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. عندہا جنت المأوى, اسی کے پاس جنت مأوى ہے. جنت کا ایک نام ہے, جنت کی ایک کیٹیگری ہے جنت مأوى. اور اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, اس وقت بیر کے درخت پہ وہ چیز چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی. ما زاغ البصر, آنکھ نہ تو ادھر ادھر ہٹی ہے, وما طغى, نہ حد سے آگے بڑھی ہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى, انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں اس موقع پر دیکھیں. اب یہ جو قرآن میں آتا ہے نا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, کہ اس بیر کے درخت پہ وہ چیز چھائی ہوئی تھی جو بھی چھائی ہوئی تھی, تو روایات میں اس کی بھی تفصیل موجود ہے کہ اس کے رنگ اتنے خوبصورت تھے, اس کے کلر اتنے بہترین تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور الکامل کی روایت میں موجود یہ بات بھی ہے کہ سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نور کی تجلی چھائی ہوئی تھی. فرشتے بھی سونے کے پروانوں کی شکل میں ہر طرف سے گھیرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے اس پر چھائے ہوئے تھے, جمع ہوئے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ جب اس پر اللہ کے نور کی تجلی آتی تو سدرۃ المنتہا کے رنگ ایسے تبدیل ہونے لگتے کہ کوئی انسان ان رنگوں کی, ان کلر کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا. اس جگہ درمیان میں حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور مجھے کہا تقدم یا محمد, اے محمد آپ آگے بڑھیے. میں آگے بڑھا, جبریل میرے ساتھ تھے, یہاں تک کہ ہم ایک حجاب تک پہنچے, ایک پردے تک پہنچے. وہاں سے آگے ایک اور فرشتہ آیا اور مجھے آگے لے کر روانہ ہوا. میں نے پیچھے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے. میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا وما منا الا له مقام معلوم, کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام متعین ہے, ہر ایک کی ایک لمیٹیشن ہے. تو یہ مخلوقات کے لیے, عام فرشتوں کے لیے بارڈر لائن ہے, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشفاء کی ایک روایت میں کہ سدرۃ المنتہا سے ہی جنت کی بہت اعلیٰ نہریں نکل رہی ہیں. یعنی سدرۃ المنتہا اس کا منبع ہے, سرچشمہ ہے, اور اسی کے جڑ سے صاف شفاف پانی کی وہ نہر من ماء غیر آسن و نہر من لبن لم یتغیر طعمہ,
وَنَهْرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، یہ ساری نہریں حضور فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے نکل رہی ہیں. پانی کی وہ نہر جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، دودھ کی نہر وہ دودھ جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، شراب کی وہ نہر جو پینے والوں کے لیے بڑے مزے کی چیز ہے، شہد اور خالص شہد کی وہ نہر وہ بھی اسی سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکل رہی ہے. اور یہ ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں سفر کرے تو 70 سال تک چلتا رہے اور اس کا ایک پتا پوری مخلوق پر سایہ کر دے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا کے پاس موجود تھا تو اس پر اللہ کا نور چھا گیا اور فرشتے اس پر چھا گئے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے وہاں پر 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا اما الباطنان فنہران فی الجنہ، کہ یہ جو 2 باطنی نہریں ہیں، یہ جو خفیہ نہریں ہیں، یہ جنت کی 2 نہریں ہیں. وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، اور یہ جو 2 ظاہری نہریں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ فرات اور نیل ہے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان دنیا پر 2 بہتی ہوئی نہریں دیکھیں. آپ نے پوچھا جبریل یہ نہروں کی کچھ تفصیل مجھے بتائیے. جبریل نے بتایا یہ نیل اور فرات، نہر نیل اور نہر فرات، دریائے نیل اور دریائے فرات کا منبع ہے، سرچشمہ ہے. اور پھر آپ اوپر چلے تو دیکھا ایک اور دوسری نہر ہے جس کے اوپر موتی اور زبرجد کا محل تعمیر ہوا ہے. اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ مشک ہی مشک. پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا یہ وہ نہر کوثر ہے، یہ وہ حوض کوثر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محفوظ کر رکھا ہے. اب اس کی تفصیل کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ ان کے جنتی نہر ہونے کا مطلب کیا ہے، دریائے نیل، دریائے فرات. اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات آگے چل کر کریں گے، لیکن پہلے ہم اس واقعے کو مکمل کر لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج کا سفر کیسے جاری رہا. کچھ تفصیل شاید مکمل نہ ہو سکے تو اس کو ہم اگلے سبق کی طرف لے جائیں گے، لیکن پہلی کوشش میری یہ ہے کہ ہم واقعے کو ایک دفعہ کور کر لیں، پھر اس سے جو ہمیں حاصل ہونے والے اسباق ہیں، جو چیزیں ہماری لرننگ کی ہیں، اس کی طرف ہم آئیں گے، لیکن واقعے کو ہم کوشش کریں گے اس کو پہلے ہم مکمل کر لیں. بہرحال 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا کا آپ نے پڑھا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے اور اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، اور اتنے قریب ہوئے جیسے کمان کے 2 کنارے، اس سے بھی زیادہ قریب. اور پھر اللہ نے اور بہت سی باتوں کے ساتھ اور بہت سے احکاموں کے ساتھ اس امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کر دیں. الشفاء کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں 3 تحفے آپ کو دیے گئے. نماز کا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ، اور اس بات کا تحفہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جو شخص شرک سے بچ جائے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دیں گے. معراج پہ یہ 3 تحفے آپ کو ملے، نماز کا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ، اور اس امت کا وہ گناہگار جو گناہگار تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. اب یہ ایک مستقل بحث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا. اس پر انشاءاللہ ہم آگے کسی سبق میں تفصیلی بات کریں گے، لیکن اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو ہم تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں. میں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد واپس روانہ ہوا. واپسی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا بما امرتا، کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ میں نے بتایا امرت ب50 صلاۃ فی کل یوم، روزانہ کی بنیاد پر 50 نمازوں کا حکم دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان امتک لا تستطیع 50 صلاۃ کل یوم، آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں.
وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، اور میں نے بنی اسرائیل کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے. فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک، آپ دوبارہ اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنی امت کے لیے کچھ سہولت اور آسانی کا سوال کیجئے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ ان کی کیا رائے ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کی رائے آپ جاننا چاہتے تھے تو حضرت جبریل نے بھی اشارہ کیا کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام دوبارہ روانہ ہوئے، حضرت جبریل حضور کو لے کر دوبارہ روانہ ہوئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ حاضر ہوا، اپنی امت کے لیے اللہ سے سہولت کی درخواست کی تو 10 نمازیں کم کر دی گئیں. واپس میں آیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر وہی سوال کیا. میں نے بتایا کہ یہ ساری تفصیل ہے اور 10 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کم کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، دوبارہ جائیں. حضور علیہ السلام پھر تشریف لے گئے. اس طرح آپ ایک دفعہ تشریف لے گئے، 10 نمازیں کم ہوئی، دوسری دفعہ تشریف لے گئے، 10 نمازیں کم ہوئی، تیسری دفعہ تشریف لے گئے، 30 نمازیں کم ہو گئی، چوتھی دفعہ تشریف لے گئے، 40 نمازیں کم ہو گئی، 5ویں دفعہ تشریف لے گئے تو 5 نمازیں اور کم ہو گئیں. یعنی بار بار حضور علیہ السلام واپس آتے، حضرت موسیٰ کہتے نہیں آپ کی امت 40 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، آپ واپس جائیں. پھر آئے تو حضرت موسیٰ نے بتایا 30 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، آپ واپس جائیں. پھر واپس آئے، انہوں نے کہا 20 بھی نہیں پڑھ سکتی، آپ واپس جائیں. پھر واپس آئے تو بتایا کہ بھئی 10 بھی نہیں پڑھ سکتی، واپس جائیں. اس طرح حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی رائے لے کر بار بار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہے اور اللہ سے اس امت کے لیے سہولت کی درخواست کرتے رہے، آسانی کی درخواست کرتے رہے کہ اللہ اس امت کے لیے نمازیں کم کر دیجئے تاکہ میری امت کے لیے اس کی ادائیگی آسان ہو جائے. جب 5 نمازوں تک بات آ گئی، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، کہا یا محمد واللہ لقد راودت بنی اسرائیل قومی علی ادنا من ھذا، اے محمد اللہ کی قسم میں اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پہ کر چکا ہوں. فضعفوا فترکوہ، وہ اس سے عاجز آ گئے، انہوں نے چھوڑ دیا. فامتک اضعف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا واسماعا، آپ کی امت تو میری امت سے ہر لحاظ سے کمزور ہے، جسم کے لحاظ سے، دل کے لحاظ سے، بدنی طاقت کے لحاظ سے، آنکھوں کی قوت، کانوں کی قوت، ہر لحاظ سے آپ کی امت کمزور ہے. فرجع، اپنے رب کے پاس واپس جائیے. فلیخفف عنک ربک، اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ کچھ کمی کیجئے. حضور علیہ السلام یعنی حضور علیہ السلام جب بھی آتے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ حضور علیہ السلام کو مشورہ دیتے. تو جب 5ویں دفعہ حاضر ہوئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مشورہ دیا، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر گزارش کی، یا ربی ان امتی ضعفاء اجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابصارهم وابدانهم، اے اللہ میری امت کے جسم بھی کمزور ہیں، ان کے بدن بھی کمزور ہیں، ان کی آنکھوں کی نظر، ان کے کانوں کی سنوائی، ان کے دل، یا اللہ سب پچھلی امتوں کے مقابلے میں کمزور ہیں. فخفف عنا، کچھ سہولت کر دیجئے میری امت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد لبیک وسعدیک، ہم حاضر ہیں آپ کی اس مطالبے پر، آپ کی اس درخواست پر، لیکن انہ لا یبدل القول لدی، میری بات جو ایک دفعہ جو تقدیر میں لکھی جا چکی وہ تبدیل نہیں کی جا سکتی. کما فرضتہ علیک فی ام الکتاب، ہاں بس یہ کیا جا سکتا ہے فکل حسنۃ بعشر امثالها، کہ ہر نیکی کا ثواب میں 10 گنا بڑھا دوں گا. فَهِيَ 50 فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهِيَ 5 عَلَيْكَ، تو میری تقدیر کے کتاب میں یہ 50 نمازیں ہی لکھی گئی ہیں اور فرض آپ پر 5 ہیں. یعنی پڑھے گی آپ کی امت 5 نمازیں اور تقدیر میں یہ لکھا جائے گا کہ انہوں نے 50 نمازیں پڑھی، اس لیے کہ جب ایک دفعہ کوئی بات لوح محفوظ میں ام الکتاب میں لکھ دی گئی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی وہ بات تبدیل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امت پر ایک احسان میں کنورٹ کر دیا کہ نمازیں تو 5 ہوں گی لیکن ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا. 5 نمازیں یہ امت پڑھے گی،
50 نمازوں کا ثواب ملے گا. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا اس امت پر احسان ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو برائی کرے گا تو گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. اتنی بڑی رحمت اس امت پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں واپس ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بنا؟ میں نے بتایا خفف عنا اعطانا بكل حسنۃ 10 امثالها، کہ اللہ نے ہمارے لیے سہولت کر دی اور ہر نماز کے بدلے میں، ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا اس کو بڑھا دیا. صحیح مسلم کی روایت میں اس کی ایک مزید تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلہ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ، کہ بھائی ایک نماز پڑھے گی آپ کی امت 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، 5 نمازیں پڑھے گی 50 نمازیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ہم بحسنۃ، کہ آپ کی امت میں سے جو آدمی نیکی کا ارادہ کر لے گا فلم یعملھا، لیکن وہ اس کو کر نہ پائے، کتبت لہ حسنہ، اس کے نام اعمال میں بھی نیکی لکھی جائے گی. فإن عملھا، اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد وہ نیکی کر لی، کتبت لہ 10، تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. ومن ہم بسیئۃ، اور آپ کی امت میں سے اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا لیکن وہ گناہ کرے گا نہیں، لم تکتب شیء، کچھ اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. فإن عملھا، لیکن اگر وہ گناہ کر لیتا ہے، کتبت سیئۃ واحدہ، ایک گناہ لکھا جائے گا. یعنی آپ کی امت میں کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور وہ نہ کر سکا، اس کو ارادے پر نیکی ملے گی، اور اس ارادے پر عمل کر لیا 10 نیکیاں ملیں گی. گناہ کا ارادہ کیا کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس گناہ پر عمل کر لیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا. یہ بھی حضور علیہ السلام کو یہ تحفہ، یہ انعام، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ اس امت کے لیے عطا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واللہ راودت بنی اسرائیل علی ادنی من ذلک، اللہ کی قسم میں اس سے کم پر بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، وہ نہیں کر سکے، آپ مزید بھی کم کروائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا موسیٰ واللہ استحییت من ربی مما اختلفت الیہ، اللہ کی قسم اب مجھے شرم آ رہی ہے جو میں بار بار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوں، اب مزید میں شرم حیا کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ نہیں جا سکتا. بخاری شریف کی ایک اور روایت میں کہ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے بار بار سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور میں اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا، اپنے بندوں کے لیے سہولت پیدا کر چکا. یہ وہ سارا تفصیلی واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر نمازیں کیسے فرض کی گئی، کیسے آپ آتے جاتے رہے. اب ایک چیز یہاں پہ میں ٹیکنیکلی ذکر کر دوں، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام 5 مرتبہ واپس تشریف لے کر گئے، یعنی ایک مرتبہ آئے پھر 10 کر کے 40 نمازیں یہ کم ہوئی، 5ویں دفعہ میں 5. صحیح مسلم کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ جو سرکل تھا یہ 5 نمازوں کا تھا، یعنی آپ تشریف لے گئے 5 نمازیں کم ہوئی، پھر تشریف لائے پھر 5 نمازیں کم ہوئی. بہرحال یہ کوئی اتنا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو، لیکن بہرحال اتنی باتیں کہ حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار آتے جاتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے آسانی کا سوال کرتے رہے. اور آج اس امت سے یہ 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی. اس امت کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی کوشش کی، اس امت سے اللہ کے رسول کی سیرت نہیں پڑھی جا رہی. ہم آج یہ عزم کریں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو اپنانا ہے، اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو سیکھنا ہے. اس معراج کے واقعے میں اور بھی کچھ تفصیلات ہیں جو ہم نے پڑھا کہ دریائے فرات، حوض کوثر، اس کی تفصیل انشاءاللہ یہ ساری تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. چونکہ وقت اب زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرنے کی، مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مزید جو اس کے اندر تفصیلات ہیں، پھر اس سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم اگلے اسباق میں گفتگو کریں گے.
آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس سے متعلق کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو ہمارا ایک پیٹرن ہے، آپ نے ان سوالوں کے یہیں کمنٹ میں ہمیں جواب دینے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اس کو توجہ سے سنا ہے یا نہیں، اور اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ دوبارہ جا کے سبق سنیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکیں۔ پہلا سوال، صحیح قول کے مطابق بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر کس طرح ہوا؟ براق پر، معراج پر، یا کسی اور ذریعے سے؟ معراج کے اس پورے سفر میں کون سے فرشتے مسلسل آپ کے ساتھ رہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یا پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی؟ 5ویں آسمان پر، 6ٹھے آسمان پر، یا 7ویں آسمان پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی؟ 5ویں آسمان پر، 6ٹھے آسمان پر، یا پھر 7ویں آسمان پر؟ دوسرے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا پھر حضرت ادریس علیہ السلام؟ حضرت ہارون علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی؟ 4تھے آسمان پر، 5ویں آسمان پر، یا پھر 6ٹھے آسمان پر؟ سدرۃ المنتہا 6ٹھے آسمان پر ہے یا 7ویں آسمان سے اوپر؟ 6ٹھے آسمان پر، 7ویں آسمان سے اوپر، اور جڑیں 6ٹھے آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان سے اوپر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کن 2 نہروں کو جنتی نہریں قرار دیا؟ نیل اور فرات، دجلہ اور فرات، نیل اور نہر سوئز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔